بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نجاشی شاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے بغض میں آ کر یہ چاہا کہ میں ایک عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالی شان عمارت بناؤں جو نہایت شاندار اور عمدہ ہو، تاکہ مختلف ملکوں سے آنے والے لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اسی مصنوعی پرتکلف کعبہ کا طواف کرنے لگیں۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت مقام صنعا میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنایا، بڑے اہتمام سے، بہت اونچا، مضبوط اور بے حد خوبصورت اور منقش و مزین گرجا بنایا۔ اس قدر اونچا تھا کہ چوٹی تک نظر ڈالنے والے کی ٹوپی گر پڑتی تھی، اسی لیے عرب اسے کلیس کہتے، یعنی ٹوپی پھینک دینے والا۔ اب ابرہہ کو یہ سوجھی کہ لوگ بجائے کعبۃ اللہ کے حج کے اس کا حج کریں گے۔ اپنی ساری مملکت میں اس کی منادی کرا دی۔ عدنانیہ اور کوہتانیہ عرب کو یہ بہت برا لگا۔ ادھر سے قریش بھی بھڑک اٹھے۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ کوئی شخص رات کے وقت اس کے اندر گھس گیا اور وہاں پاخانہ کر کے چلا آیا۔ چوکیداروں نے جب یہ دیکھا تو بادشاہ کو خبر پہنچائی اور کہا کہ یہ کام قریشیوں کا ہے، چونکہ آپ نے ان کا کعبہ کا حج روک دیا ہے، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ ابن عباس سے منقول ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قرب و جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی۔ ہوا سے ایک چنگاری اڑی اور اس گرجا میں آگ لگ گئی اور گرجا جل کر خاک ہو گیا۔ ابرہہ کو جب پتہ چلا تو اس نے بغض میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے دم لوں گا۔ اسی ارادہ سے مکہ پر فوج کشی کی۔ راستے میں جس عرب کے جس قبیلے نے مزاحمت کی اس کو کچل ڈالا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ لشکر اور ہاتھی بھی ہمراہ تھے۔ ابرہہ نے بہت بڑا لشکر ساتھ لے کر مکہ پر چڑھائی کی تاکہ کوئی روک نہ سکے، اور اپنے ساتھ ایک بڑا اونچا اور موٹا ہاتھی لیا جسے محمود کہا جاتا تھا۔ اس جیسا ہاتھی اور کوئی نہ تھا۔ اس کے علاوہ 8 یا 12 ہاتھی اور بھی ساتھ تھے۔ یہ کعبے کے گرانے کی نیت سے چلا، یہ سوچ کر کہ کعبہ کی دیواروں میں مضبوط زنجیریں ڈال دوں گا اور ہاتھیوں کی گردنوں میں ان زنجیروں کو باندھ دوں گا۔ ہاتھی ایک ہی جھٹکے میں چاروں دیواریں بیت اللہ کی جڑ سے گرا دیں گے۔ جب اہل عرب کو یہ خبریں معلوم ہوئیں تو ان پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو، ہم ضرور اس سے مقابلہ کریں گے اور اسے اس کی اس بد کرداری سے روکیں گے۔ ایک یمنی شریف سردار جو وہاں کے بادشاہوں کی اولاد میں سے تھا، جس کا نام ذو نفر تھا، یہ کھڑا ہو گیا، اپنی قوم کو اور کل آس پاس کے عرب کو جمع کیا اور اس بدبخت بادشاہ سے مقابلہ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عربوں کو شکست ہوئی اور ذو نفر اس خبیث اور بد کردار کے ہاتھ قید ہو گیا۔ اس نے اسے بھی ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا۔ خصم قبیلے کی زمین پر جب یہ پہنچا تو یہاں نفیل بن حبیب خصمی نے اپنے لشکروں سے اس کا مقابلہ کیا، لیکن ابرہہ نے انہیں بھی مغلوب کر لیا اور نفیل بھی قید ہو گیا۔ پہلے تو اس ظالم نے اسے قتل کرنا چاہا، لیکن پھر قتل نہ کیا اور قید کر کے ساتھ لے لیا تاکہ راستہ بتائے۔ طائف کے قریب پہنچا تو قبیلہ ثقیف نے اس سے صلح کر لی کہ ایسا نہ ہو ان کے بت خانوں کو، جس میں لات نامی بت تھا، یہ توڑ دے۔ ابرہہ نے بھی ان کی بڑی آؤ بھگت کی۔ انہوں نے ابو رغال کو اس کے ساتھ کر دیا کہ یہ تمہیں وہاں کا راستہ بتائے گا۔ ابرہہ جب مکے کے بالکل قریب مغمس کے مقام پر پہنچا
تو اس نے یہاں پڑاؤ کیا۔ اس کے لشکر نے آس پاس مکہ والوں کے جو جانور اونٹ وغیرہ چل رہے تھے سب کو اپنے قبضے میں کیا۔ ان جانوروں میں 200 اونٹ تو صرف عبد المطلب کے تھے۔ عبد المطلب کو جب ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو اکٹھا کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی گرا نہیں سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، وہ طاقتور ذات ہے۔ اب ابرہہ نے اپنا قاصد حیناتہ حمیری مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ مکہ کے سب سے بڑے سردار کو میرے پاس لاؤ اور یہ بھی اعلان کر دو کہ میں مکہ والوں سے لڑنے نہیں آیا، میرا ارادہ صرف بیت اللہ کو گرانے کا ہے۔ ہاں اگر مکہ والے اس کے بچانے کے لیے آگے بڑھے تو لا محالہ مجھے ان سے لڑائی کرنی پڑے گی۔ حیناتہ جب مکہ میں آیا اور لوگوں سے ملا جلا تو معلوم ہوا کہ یہاں کا بڑا سردار عبد المطلب ہے۔ یہ عبد المطلب سے ملا اور شاہی پیغام پہنچایا، جس کے جواب میں عبد المطلب نے کہا، اللہ کی قسم نہ ہمارا ارادہ اس سے لڑنے کا ہے، نہ ہم میں اتنی طاقت ہے، یہ اللہ کا حرمت والا اور عزت والا گھر ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندہ یادگار ہے، اللہ اگر چاہے گا تو اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، ورنہ ہم میں تو ہمت و قوت نہیں۔ حیناتہ نے کہا، اچھا تو آپ میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلیے۔ عبد المطلب ساتھ ہو کر چل دیے۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو ہیبت میں آ گیا۔ عبد المطلب گورے چٹے اور مضبوط قوا والے خوبصورت انسان تھے۔ دیکھتے ہی ابرہہ تخت سے نیچے اتر آیا اور فرش پر عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اللہ رب العزت نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال اور عجیب عظمت و ہیبت اور وقار و دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص بہت زیادہ مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنے برابر بٹھائے، البتہ ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ گفتگو کے درمیان عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے متعجب ہو کر کہا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اور مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبہ کا خدا مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ نے کچھ خاموشی کے بعد عبد المطلب کے اونٹوں کے واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ مکرمہ خالی کر دیں، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا، اور چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے کہ سب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ عبد المطلب نے اس وقت یہ دعائیہ اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، پس تو اپنے مکان کی حفاظت فرما، اور اہل صلیب اور صلیب کے پرستاروں کے مقابلہ میں اپنے اہل کی مدد فرما۔ ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی، اور ہاتھی چڑھا کر لائے ہیں تاکہ تیرے عیال کو قید کریں، تیرے حرم کی بربادی کا قصد کر کے آئے ہیں، جہالت کی بنا پر یہ قصد کیا ہے، تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں کیا۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ابرہہ کے لشکر میں مکہ جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا اسے تیار کیا۔ لشکر میں تیاری مکمل ہو چکی تھی اور مکہ مکرمہ کی طرف منہ اٹھا کر
چلنے کی تیاری کی۔ اس وقت نفیل بن حبیب جو ابرہہ سے راستے میں لڑا تھا اور اب بطور قیدی کے اس کے ساتھ تھا، وہ آگے بڑھا اور شاہی ہاتھی کا کان پکڑا اور کہا، محمود بیٹھ جا اور جہاں سے آیا ہے وہیں خیریت کے ساتھ چلا جا، تو اللہ تعالیٰ کے محترم شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر کان چھوڑ دیا اور بھاگ کر قریب کی پہاڑی میں جا چھپا۔ محمود ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ اب ہزار جتن ہاتھی چلانے والے کر رہے ہیں، لشکری بھی کوششیں کرتے کرتے تھک گئے، لیکن ہاتھی اپنی جگہ سے ہلا ہی نہیں۔ سر پر چابک مار رہے ہیں، ادھر ادھر سے بھالے اور برچھے مار رہے ہیں، آنکھوں میں آنکس ڈال رہے ہیں۔ غرض تمام جتن کر لیے، لیکن ہاتھی جنبش بھی نہیں کرتا۔ پھر بطور امتحان کے اس کا منہ یمن کی طرف کرتے ہیں تو کھڑا ہو کر دوڑتا ہوا چل دیا۔ شام کی طرف چلانا چاہا تو بھی پوری طاقت سے آگے بڑھ گیا۔ مشرق کی طرف لے جانا چاہا تو بھی بھاگا گیا۔ پھر مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے آگے بڑھانا چاہا تو وہیں بیٹھ گیا۔ انہوں نے پھر اسے مارنا شروع کیا۔ دیکھا کہ ایک گھٹا ٹوپ پرندوں کا جھرمٹ بادل کی طرح سمندر کے کنارے کی طرف سے امڈا چلا آ رہا ہے۔ ابھی پوری طرح دیکھ بھی نہیں پائے تھے کہ وہ جانور سر پر آ گئے۔ چاروں طرف سے سارے لشکر کو گھیر لیا اور ان میں ہر ایک کی چونچ میں ایک مسور یا ماش کے دانے کے برابر کنکری تھی، اور دونوں پنجوں میں دو دو کنکریاں تھیں۔ یہ ان پر پھینکنے لگے، جس پر یہ کنکری آن پڑتی وہ وہیں ہلاک ہو جاتا اور اس کے جسم کا ایک ایک عضو گل سڑ کے گرنے لگ جاتا۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکری گولی کا کام دے رہی تھی، وہ ختم ہو جاتا، سر پر گرتی تھیں۔ غرض یہ نیچے نکل جاتی۔ ابرہہ کا لشکر تباہ اور برباد ہوا۔ ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا۔ یکے بعد دیگرے ایک ایک عضو اس کا کٹ کٹ کر گرتا جاتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا، اور جب یہ بدبخت یمن پہنچا تو اس کا دم آخر ہوا۔ جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا، جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یوں ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا سلوک کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا نہیں کر دیا ان کی چال کو بیکار میں، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ جو پھینکتے تھے ان پر کنکریاں کھنگر کی، پھر کر دیا انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔